کہتے ہیں کسی بندے کے سامنے اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے والی بات ہوتی ہے، جبکہ خود اپنے بارے میں بھی اچھا بیان کرنا اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اپنے سیاسی سفر کی روداد کس انداز میں اور کس پیرائے میں بیان کروں۔ اب تک میں نے دنیا کی جتنی شہرا آفاق ہستیوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں یا میری نظر سے گزری ہیں، ان کی شہرت اور مقبولیت کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں سچ لکھا۔ ان سے اپنی سیاسی زندگی میں جہاں جہاں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان کو بھی انہوں نے کھلے دل سے تسلیم کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اخلاقی کمزوریوں کا اعتراف بھی کیا۔ افتخار احمد سندھو اپنی کتاب افتخار نامہ میں مزید لکھتے ہیں، یہاں مجھے اٹلی کی معروف لیجنڈ خاتون صحافی اوریانا فلاسسی یاد آ گئی، جو 29 جون 1929 کو پیدا ہوئیں اور 2006 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اوریانا فلاسسی نے دوسری جنگ عظیم کے واقعات کی بھی شاندار کوریج کی اور خوب شہرت پائی۔ اوریانا فلاسسی کی منفرد خوبی یہ تھی کہ وہ جس حکمران کا بھی انٹرویو کرتی تھی، اپنے انٹرویو میں اس حکمران کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتی تھی۔ اس حکمران کے بارے میں ایسی سچی اور کھری باتیں اس انداز میں لکھ دیا کرتی تھی کہ وہ حکمران بھی ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوتا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اوریانا فلاسسی ان کا انٹرویو کرے۔ اوریانا فلاسسی نے 1970-60 کے عشرے میں جن بڑے بڑے حکمرانوں کے انٹرویوز کیے، ان میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی، اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر، فلسطینی لیڈر یاسر عرفات اور پاکستان کے اس وقت کے صدر جو بعد میں وزیر اعظم بنے ذوالفقار علی بھٹو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی بھی شامل ہیں۔ اوریانا فلاسسی جب ذوالفقار علی بھٹو کا انٹرویو کرنے آئی تو بھٹو صاحب نے حسب مزاج جوش میں آ کر کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جس کا عالمی سطح پر سخت رد عمل آیا، کیونکہ اس انٹرویو میں بھٹو صاحب نے شیخ مجیب الرحمن اور خاص طور پر اندرا گاندھی کو بہت برا بھلا کہا۔ بھارت میں جب یہ انٹرویو پہنچا تو وہاں کی حکومت نے بہت شور مچایا اور اوریانا فلاسسی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس انٹرویو کی تردید کرے یا اپنے ایک آرٹیکل میں لکھے کہ یہ انٹرویو فیک تھا، مگر اوریانا فلاسسی نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بھٹو کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی اوریانا فلاسسی سے کہا کہ وہ اس انٹرویو کو جعلی قرار دے، مگر اوریانا فلاسسی بھی ڈٹ گئی اور کہا کہ وہ یہ 2 نمبر کا کام نہیں کر سکتی۔ بھٹو کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابھی انہوں نے بھارت سے اپنے 93,000 جنگی قیدی لانے کے لیے اندرا گاندھی سے مذاکرات کرنے تھے، جو اس انٹرویو کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گئے، مگر اس کے باوجود اندرا گاندھی کا بڑا پن اور وفاداری تھی کہ اس نے بھٹو سے مذاکرات کی اور جنگی قیدی واپس کرنے کا معاہدہ ہوا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جب اندرا گاندھی بھٹو سے ہاتھ ملا رہی تھی تو اندرا گاندھی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور ذوالفقار علی بھٹو کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اپنی خود نوشت میں افتخار احمد سندھو لکھتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کا یہی مقصود ہے کہ انسان کو زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے بعد میں اسے قیمت چکانی پڑے۔ خیر، یہ تو دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے سیاسی عمل و کردار اور شہرا آفاق صحافی خاتون اوریانا فلاسسی کا ذکر تھا، مگر میں تو کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ ہاں، البتہ میں نے ایک بار سیاست میں آنے کی کوشش ضرور کی، مگر جب سیاستدانوں کے داؤ پیچ اور سیاسی چالوں کو دیکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے، لہٰذا چند برس سیاست کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے کے بعد میں نے اس شوق کو خیر بات کہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ افتخار احمد سندھو اپنی خود نوشت افتخار نامہ میں لکھتے ہیں، جتنی دیر سیاست میں رہا میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو جھوٹ کے سانچے میں ڈھلتے دیکھا۔ لا علمی میں جس سیاستدان اور حکمران کو اچھا سمجھا وہی کسی نہ کسی فراڈ اور کرپشن میں ملوث پایا گیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ سیاستدان دونوں ہاتھوں سے عوام کو اور قومی خزانے کو لوٹتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اس لیے لوٹتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اللہ نے قدرت نے صرف ہاتھ ہی دو دیے ہیں۔ سندھو صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی یہ سیاستدان حکومت میں ہوتے ہیں تو عوام کو لوٹتے ہیں، مگر جب حکومت جانے کے بعد کرپشن کے کیسز میں پھنستے ہیں تو ان کے مقدمات کی تیاری پر قومی خزانے کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آصف علی زرداری جنرل پرویز مشرف کے زیر اطاعت تھے، جنہوں نے نواز شریف، غلام مساق خان اور فاروق الغاری کو
سیدھا کرنے کے بعد آصف زرداری کو سیدھا کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر حکمران نے آصف علی زرداری کے خلاف کیسز بنائے، انہیں جیلوں میں رکھ کر اپنے تئیں سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ سرکاری وکیلوں اور مقدمات پر سرکار کے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ ایک بار تو باقاعدہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے اپنی ایک رپورٹ میں آصف علی زرداری پر بنائے گئے اپنے ان مقدمات پر خرچ آنے والے کروڑوں روپوں کی قومی خزانے پر ایک بوجھ قرار دیا تھا، مگر یہ سلسلہ جاری رہا۔ تاہم میں نے سیاست کو اور اس ملک کے سیاستدان کو جس قدر قریب سے دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے راؤ رشید نے اپنی شورا آفاق سیاسی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا اور بیان کیا۔ میرے کچھ قریبی دوستوں کا خیال ہے کہ میں سیاست میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکا کہ میرا ذہن تیزی سے بدلتا رہتا ہے، جبکہ پاکستانی سیاست کے لیے خاص سیاستدان کو عزت ملے یا ذلت، اس کی کامیابی کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ مگر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر مستقل مزاجی سے مراد ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنا ہے، ضمیر کی خرید و فروخت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، تو یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں۔ لہٰذا جس طرح کی سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے تو اس سے کنارہ کشی کو اگر کوئی میری شکست سے تعبیر کرتا ہے تو میں اپنی شکست کو کھلے دل سے مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں۔ سیاست کے شوق کی بات کروں تو اس جذبے سے میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا تھا، مگر ہمارے ہاں ایسے بھی انگوٹھا چھاپ سیاستدانوں نے کمالات دکھائے جن کا نام لیا تو سیاست کے میدان میں تیسری جنگ عظیم بھی چھڑ سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جن دنوں سردار عارف نقی پنجاب کے صوبائی وزیر تھے اور رانا پھول محمد رکن پنجاب اسمبلی تھے، جن کی تعلیمی قابلیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ ایک روز 10 افراد کی ایک فہرست لے کر سردار عارف نقی کے دفتر میں چلے گئے اور ان 10 افراد کی فہرست ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے، سردار صاحب ان افراد کو سرکاری نوکری چاہیے۔ سردار عارف نقی نے ایک چٹتی نظر اس کاغذ پر ڈالی اور پھر رانا پھول محمد سے کہنے لگے، رانا صاحب یہ بتائیں کہ 10 افراد جنہیں آپ نوکری دلوانا چاہتے ہیں کیا یہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں؟ رانا پھول محمد نے کہا، سردار صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم دونوں میرٹ پر پورا اترتے ہیں؟ تو جناب یہ ہے ہماری سیاست اور سیاستدانوں کا احوال۔ میں ذاتی طور پر پارلیمانی نظام کے سخت خلاف ہوں، بلکہ میں پارلیمانی نظام کو اس ملک کے لیے بڑا خطرہ بھی سمجھتا ہوں۔ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً جب بھی اور جس فورم پر بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، بلکہ 1993 سے میں اپنی یہ آواز مسلسل بلند کر رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سسٹم کی وجہ سے ہمارا جمہوری نظام بار بار پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ جتنی بھی قومی دولت اور ملکی وسائل ہیں وہ اسی کی نظر ہو جاتے ہیں، اسی سیاست کی نظر۔ ملکی دولت کچھ بیوروکریسی کھا جاتی ہے، کوئی سیاستدان اور جج کھا جاتے ہیں، باقی جو بچتا ہے وہ بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے با اختیار افراد کی نظر ہو جاتا ہے، ان کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام تو سراسر قومی خزانے پر بوجھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کی حالت جب سے آزاد ہوئے ہیں جوں کی توں ہے۔ میں یہاں پر فوجی حکومت کی حمایت نہیں کر رہا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایوب خان کے دور میں جب مغربی اور مشرقی پاکستان ایک ساتھ تھے، صرف 2 گورنر اور 7 وزیر دونوں صوبوں کا نظام چلا رہے تھے، تب ملکی دولت کی اتنی لوٹ مار نہیں تھی، مگر موجودہ پارلیمانی نظام میں تو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کا موج میلہ لگا ہوا ہے، پھر آگے ان کے سیکٹری اور سٹاف۔ اگر ایک شخص MNA ہے تو اس کے گھر سے نکلنے والی ہر گاڑی پر MNA کی پلیٹ، اور کوئی MPA ہے تو اس کے گھر سے ہر گاڑی MPA کی پلیٹ کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ جب پرویز مشرف آئے تو مجھے امید کی تھوڑی سی کرن دکھائی دی، کیونکہ وہ آبی وسائل میں اضافہ کرنے اور کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کرتے تھے۔ ٹی وی پر تقریب سے پہلے وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس دوران پرویز مشرف نے اپنے 7 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا، جو کچھ اس طرح سے تھا: نمبر 1، قومی اعتماد اور اخلاقی کردار کی بحالی۔ نمبر 2، صوبوں کی آپسی لڑائیاں ختم کر کے فیڈریشن کو مضبوط بنانا اور قومی ہم آہنگی۔ نمبر 3، معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاروں میں اعتماد کی فضا پیدا کرنا۔ نمبر 4، لا اینڈ آرڈر کی بہتری اور فوری انصاف کی فراہمی۔ نمبر 5،
غیر سیاسی اداروں کا قیام۔ نمبر 6 نچلی سطح پر اختیارات کی تقسیم۔ نمبر 7 بلا تمیز و لحاظ احتساب کے عمل کے لیے ادارے کا قیام۔ افتخار سندھو صاحب اپنی خود نوشت میں مزید لکھتے ہیں، جنرل پرویز مشرف کی ان باتوں سے متاثر ہو کر میں نے 2001 میں لاہور میں ناظم کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پرویز مشرف کی باتوں اور نظریات سے لگتا تھا کہ وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہر طور میں نے ناظم کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر عملی طور پر اور ٹیکنیکل طور پر پاکستانی سیاست کا خاص کوئی پتہ اور تجربہ نہیں تھا۔ میں نے تو سیاست صرف نصاب کی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، اور جب الیکشن ہو گیا تو میں 123 ووٹوں سے ناظم کا الیکشن جیت گیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں پریکٹیکل سیاست کیسے ہوتی ہے۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ صرف 123 ووٹوں کی جیت پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بھاگ دوڑ کر جان مار کر الیکشن تو بظاہر جیت لیا ہے، مگر تمہاری کامیابی پر مہر ثبت تب ہوگی جب ریٹرننگ آفیسر تمہاری کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ ان دوستوں کی بات بھی درست تھی، کیونکہ الیکشن سے پہلے میرے مخالفوں نے فاضل جج صاحب کو پیسے دے کر میرے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے تھے۔ دراصل یہ پیشہ ور سیاستدانوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اور وکلا بھی انہیں اس طرح کے نکتے سمجھا دیتے ہیں۔ بہر طور خلاصہ یہ کہ جب میں الیکشن جیت گیا تو دوست ساری رات مل کر کامیابی کا جشن مناتے رہے، مگر صبح کسی نے آ کر مجھے بتایا کہ بھاگ کر کوٹ جاؤ، کیونکہ جب تک اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی آپ کو اور آپ کی جیت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دوستوں کے ہمراہ جب میں وہاں پہنچا تو ایک ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر کا ریڈر آپ سے ابھی باہر آ کر ملتا ہے۔ وہ باہر آیا اور مجھ سے ملا اور کہنے لگا، دوسری پارٹی نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ آپ اس سے کم دے دیں، کیونکہ آپ کا رزلٹ بنا ہوا ہے۔ کتنے پیسے مانگے گئے؟ دوسری پارٹی نے کتنے پیسوں کی آفر کی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔